تفسیر ابن کثیر تفسیر سورہ قریش۔ یہ سورت مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ لِإِيلَافِ قریش، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے۔ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یعنی ان کے سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس ہونے کی وجہ سے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہذا انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کعبہ کے مالک کی عبادت کرے۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے امن دیا۔ تفسیر آیات 1 تا 4۔ کیا یہ سورت پہلے سے الگ ہے؟ مصحف امام۔ حاشیہ: مصحف امام سے مراد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا وہ مصحف ہے جس پر انہوں نے تمام لوگوں کو جمع کیا تھا۔ دیکھیے سابقہ سورت میں عنوان اصحاب فیل کا واقعہ مختصراً کے ذیل میں۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ مصحف امام کی ترتیب کے مطابق یہ سورہ مبارکہ پہلی سورت سے الگ ہے کیونکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے علامت فصل کے طور پر دونوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی، اگرچہ اس کا تعلق پہلی سورت ہی سے ہے، جیسا کہ محمد بن اسحاق اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے اس کی صراحت کی ہے، کیونکہ ان دونوں حضرات کے نزدیک معنی یہ ہے کہ ہم نے مکہ سے ہاتھیوں کو روکا اور ہاتھیوں والوں کو ہلاک کیا تاکہ قریش کو مانوس کرے اور وہ مل جل کر اپنے شہر میں امن چین اور سکون سے رہیں۔ قریش کی انیست کن ملکوں سے تھی؟ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ان کے وہ سفر ہیں جن سے وہ مانوس تھے، یعنی موسم سرما میں یمن کی طرف اور موسم گرما میں شام کی طرف تجارت وغیرہ کی غرض سے جو وہ سفر کیا کرتے تھے، اور پھر اپنے ان سفروں سے وہ اپنے شہر میں پر امن اور بلا خوف و خطر لوٹ آیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حرم کے باشندے ہونے کی وجہ سے لوگ ان کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ جو بھی انہیں پہچان لیتا وہ ان سے احترام سے پیش آتا، بلکہ جو لوگ ان کے ساتھ شریک سفر ہو جاتے انہیں بھی سفر میں امن نصیب ہو جاتا تھا۔ موسم سرما اور گرما کے دوروں اور سفروں میں ان کا یہ حال تھا، اور اپنے شہر میں مقیم ہونے کی صورت میں ان کی حالت یہ تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم مکہ کو پرامن بنایا ہے جبکہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں؟ سورۃ العنکبوت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِإِيلَافِ قریش، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے۔ إِيلَافِهِمْ پہلے ایلاف سے بدل اور اس کی تفسیر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، ان کے سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس ہونے کی وجہ سے۔ حافظ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ لام تعجب ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں قریش کے مانوس ہونے اور اس سلسلے میں میری ان پر ہونے والی نعمت پر تعجب کرو۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ یہ اس لیے بھی ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ دونوں جدا جدا اور مستقل صورتیں ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان نعمت کے شکر ادا کرنے کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کعبہ کے مالک کی عبادت کرے، یعنی صرف اور صرف اس کی عبادت کرے، کیونکہ اسی نے حرم کو پرامن اور اس گھر کو محترم بنایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمین۔ آپ کہہ دیجئے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت بخشی، اور ہر چیز اسی کے لیے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ سورۃ النمل۔ ارشاد الہی ہے الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا، یعنی اس گھر کا مالک وہ ہے جو انہیں بھوک میں کھانا کھلاتا ہے، وآمنہم من خوف، اور انہیں خوف سے امن دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں امن و آسائش سے سرفراز فرمایا، لہٰذا انہیں بھی یہ چاہیے کہ صرف اور صرف اسی وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کرے اور اس کے سوا کسی بھی صنم، شریک اور بت کی عبادت نہ کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی اطاعت بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں امن سے نوازتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہانوں میں امن سے محروم کر دیتا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو امن و اطمینان سے آباد تھی، اس کا رزق اسے ہر جگہ سے وافر میسر آتا تھا، پھر اس کے باشندوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، اور البتہ یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں عذاب نے آ پکڑا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ سورہ قریش کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔